السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 32، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذین، پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر علاوہ، الذی اس کے، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے۔ فانزلنا پس اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما سبب اس کے، کانو تھے وہ، یفسقون اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو ہی بدل ڈالا جو ان سے کہنے کو کہا گیا تھا، پس ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ فتح اللہ رب العزت نے انہیں 40 سال کے بعد عطا کی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا کی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہیں شکرانے کے طور پر کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہیں حکم ملا تھا کہ چھوٹے دروازے سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ دروازہ جو تھا قبلہ رخ تھا اور اس کا نام تھا حتتن۔ لیکن افسوس، یہ لوگ سجدہ کرنے کے بجائے کروٹ کے بل سر اٹھا کر اکڑتے، بل کھاتے اور سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کا یہی دستور رہا ہے ہمیشہ سے کہ جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا نا شہر کے دروازے میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، تو ان ظالموں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ سجدہ کرنے کی بجائے سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کی جگہ حبتن فی شعرتن، اس کا معنی ہے بالی میں دانے کی رٹ لگاتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ہم نے من و سلوا نہیں کھانا، ہمیں حبتن فی شعرتی بالی میں دانے چاہیے، مطلب ہمیں گندم اگائی جائے ہم وہ کھائیں گے، ہم سے نہیں کھایا جاتا روز روز یہ کھانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پھر آسمان سے عذاب نازل کیا اور یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ، جب، اسْتَسْقَىٰ مانگا پانی، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے۔ میں نے آج آپ کو بتایا للہ لام کے نیچے زیر اللہ کے لیے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، لِقَوْمِ لام کے نیچے زیر ہی کا مطلب اس، ٹھیک ہے، لِقَوْمِهِ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اس کا مطلب اس بھی آ جاتا ہے اور فکرے کی مناسبت سے جو ہی ہوتا ہے اس پہ اپنا اپنی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضرب مارو، بِعَصَاکَ اپنا عصا، یہ دیکھیں ادھر بِعَصَاکَ کاف کے اوپر زبر ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذکر ہے نا، مرد ہیں، تو کاف کے اوپر زبر ہے۔ عصا کا، اے موسیٰ اپنا عصا مارو، حجرا
پتھر پر، فن فجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اسنتا عشرتا عینن، اسنا مطلب 2، عشرہ 10، عینن چشمے، 2 اور 10 ہو گئے 12۔ جب ہم اس کو پورا پڑھیں گے اسنتا عشرہ تو یہ ہو جائیں گے 12 عینن چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو تمام، اناس ان لوگوں نے، اناس ناس کی جمع ہے، جیسے سورہ ناس، ناس کا معنی لوگ، اناس بہت سے لوگ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اردو سے مشابہ رکھتے ہیں، اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، تو اس لیے ہمارا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مشربہم مشروب سے نکلا ہے، مشروب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، ہم کا مطلب میں نے ان کو، ان کی، ان کے بتایا تھا، لیکن بعض اوقات جب فقرے کی مناسبت ہے اس کو درست کرنا ہے تو اس کو اپنے بھی بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کلو ہر ایک نے، ہر تمام، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنی جگہ کو، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثو تم پھرو، فی الارضی زمین میں، فی کا مطلب میں یا بیچ، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو اس نے جب اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھیے کہ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیے۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد نہ کرو۔ اب پہلے میں نے بتایا تھا من و سلوہ اترا، بادلوں کا سایہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، میدان طیہ میں، میدان طے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور میدان طیہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو 12 اچھا اب وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت سے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرو، تو جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا ہے نبی موسیٰ اپنا عصا، یہ جو تمہارے پاس ایک پتھر ہے اس کے اوپر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر وہ مارا نا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، کوئی قبیلہ چھوٹا تھا کوئی قبیلہ بڑا تھا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیا، یعنی جو بڑے قبیلے تھے ان کا چشمہ بھی بڑا تھا اور جو چھوٹے قبیلے تھے ان کا چشمہ چھوٹا تھا۔ جب پتھر پر رسا مارتے، یعنی وہ جو لاٹھی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو چشمے جاری ہو جاتے اور جب دوسری مرتبہ مارتے تو خشک ہو جاتے تھے۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ من و سلوہ کھاؤ اور یہ پانی پیو، کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے بے شمار تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر کیا فرمایا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن کبھی بھی زمین میں فساد کرنے والے نہ بننا۔ دیکھو بیٹے اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے رزق عطا کر دی، تمہیں مال دے دیا، اچھا گھر دے دیا، اولاد دے دی، ہر چیز اللہ کی عطا ہے، ایک ایک سانس اللہ کی عطا ہے، لیکن زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ فساد سے مراد کیا ہے، اللہ نے رزق دے دیا تو اچھی جگہ استعمال کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو، مال دے دیا اس کا اچھا استعمال کرو، صلاحیتیں دے دی اس کا اچھا استعمال کرو، اگر ہنر دے دیا تو دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اللہ کے دین کے لیے اس کو لگاؤ، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، ہنر دیا ہے، اقتدار دیا ہے تو آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ آج ہمیں اچھا مال مل گیا، اچھا لباس پہن کے اکڑتے ہیں، زمین پہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے کیا کر لو گے تم اس سے ایسے اکڑ کے، کیا تم زمین کو پھاڑ لو گے یا آسمان کو توڑ لو گے، اس کو زیر کر لو گے۔ تو اس قرآن کی آیات سے جو بظاہر تو یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، امت مسلمہ کے لیے، کہ پہلی قوموں میں یہ برائیاں تھیں تو تم میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔
اگر اللہ نے تمہیں کچھ بھی عطا کر دیا ہے، ہر چیز، یہ سانسیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ دیکھنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اچھا پڑوسی اللہ کی عطا ہے، اچھی سواری اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ نے اچھی گاڑی دے دی ہے، اچھا گھر دے دیا ہے، اچھی اولاد دے دی ہے، یا بینک بیلنس دے دیا ہے، یا اچھی آواز ہے، ہنر ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس علم ہے، اقتدار ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اسے ہمیں بہترین انداز سے اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور صرف دنیا 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 میں ہی نہیں لگے رہنا چاہیے، ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں چند دن کے لیے ہیں یا پھر لوٹ جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہ بیٹھنا ہم نے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہودیوں والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے یہ لیسن روز سن لینا، پڑھ لینا کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ تو بیٹے میری ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل کیا کرو، کچھ خود کو چینج کرو، کچھ تو بدلو۔ کیا فائدہ یہ سب پڑھنے کا اگر ہم یہ سب کچھ کر کے خود کو بدلتے نہیں ہیں؟ ہم احادیث سنتے ہیں کہ زمین میں فساد نہیں کرنا، ہم احادیث سنتے ہیں کہ یہودی ظالم تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو ظالم ہیں، ہم بھی تو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جس بات سے اللہ رب العزت ہمیں منع کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس قرآن کی قدر